السلام علیکم سامعین، 30 ذی القعدہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 7 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے نریندر مودی 9 جون کو وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف لے لیں گے۔ آج دن بھر NDA کی میٹنگیں چلتی رہی ہیں۔ نتیش کمار، چندر بابو نائیڈو، یوگی آدتیہ ناتھ اور بہت سے دوسرے لیڈر میٹنگ میں شریک رہے ہیں۔ ان سب نے مودی کو اپنا لیڈر تسلیم کیا ہے۔ اس کے بعد دیر شام آج نریندر مودی نے صدر جمہوریہ سے ملاقات کی ہے، جہاں سے انہیں سرکار بنانے کا نیوتا مل گیا ہے، دعوت مل گئی ہے۔ اب اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو 9 جون کو نریندر مودی وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیں گے، اور بیچ میں کچھ ہو گیا تو تاریخ آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن فی الحال سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ باقی سیاست کا یہ نہیں پتہ ہے کہ کب کیا ہو جائے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ چاند کے بارے میں ابھی رات کے تقریباً 9:45 بج رہے ہیں، اور شاہ امام مولانا سید احمد بخاری صاحب نے یہ کہا کہ چاند کے بھی مستند طریقے سے معتبر ذرائع سے کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، اس لیے معاملہ موقوف رکھا جاتا ہے۔ راہ کے دور دراز علاقوں میں جو چاند نظر آیا ہے تو وہاں طول عرض کا اور طول بلد کا بڑا فرق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نظام الاوقات غروب کے اور طلوع کے ان میں 20-25 منٹ سے زیادہ کا فرق ہے۔ اگر ایسی جگہوں پر مطالعے کا یا غروب کا فرق ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس طرح کہیں تاریخ وہاں کچھ اور ہو سکتی ہے، یہاں کچھ اور ہو سکتی ہے، ایسا ممکن ہے۔ دوسرا مسئلہ چاند کے مسئلے میں رؤیت ہلال میں کتاب القاضی الی القاضی کا ہے، جہاں شرعی گواہ 2 گواہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں علاقے میں چاند دیکھا ہے۔ تب قاضی یہ دیکھتا ہے کہ جس علاقے میں چاند دیکھا گیا ہے ہمارے یہاں سے متعلقہ علاقے کا فاصلہ کتنی دور ہے، کیا وہاں طول عرض اور طول بلد میں زیادہ فرق ہے یا کم فرق ہے۔ اگر فرق کم ہے تو اس کو شرعی شہادت مان کر اعلان تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال اس بارے میں مولانا سید احمد بخاری صاحب کے ساتھ ساتھ مفتی آگرہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ابھی مسئلہ صاف نہیں ہے، معاملے کو موقوف رکھا جاتا ہے، اور یہی احتیاطی پہلو ہے۔ رہا جو دور دراز کے علاقوں سے لیٹر پیڈ پر چاند کے اعلانات ہو رہے ہیں، ان کا ادھر اس وقت تک سرے سے کوئی اعتبار نہیں ہوگا تب تک کہ ام المدارس، دارالعلوم دیوبند، مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند یا مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ان کی تصدیق نہ کر دے۔